الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نستعینوا بالصبر والصلاح، ایمان والو نستعینوا، اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہ آیت پہلے بھی گزر گئی، پہلے پارے میں آئی تھی نا کہ صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، دو باتیں ہو گئیں۔ یہاں اس کا یہ اضافہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب عاجزی نہیں، صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا، جس کام کے کرنے کا تہیہ کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے آدمی محنت کرے، کوشش کرے۔ جس آدمی میں ہمت نہیں ہے نا کام کرنے کی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہمت بلند چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جن کی ہمتیں بلند۔ ہمت اگر بلند نہ ہو کوئی کام دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ عربوں کا ایک شاعر کہتا ہے من طلب العلا سہر اللیالی، جو آدمی چاہے کہ زندگی میں بڑا بنے اس میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ وہ راتوں کو سحر میں تبدیل کر سکے۔ پوری رات محنت کر کے جب رات کی تاریکی کو وہ سحر میں تبدیل کرتا ہے تو پھر جا کر کہیں کام بنتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی دین اور دنیا میں کسی بھی مقام پر پہنچے ہیں بڑی ہمت بڑی محنت کے بعد پہنچے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے چونکہ ان حضرات کی زندگیوں کا آخری دور ہوتا ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی زیادہ اللہ نے شہرت، مقبولیت اور اللہ نے جو انہیں اپنی طرف سے رتبہ دیا ہے یہ سارا کچھ کس وجہ سے؟ ہمارے سامنے وہ دور نہیں ہوتا جس دور میں انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اور راتوں کو سحر میں تبدیل کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی اپنی راہ میں صحیح مقاصد کے حصول کے لیے جتنی بھی تکالیف، پریشانیاں، جتنی قربانی دینی پڑتی ہے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پر پابند رکھتے ہیں، اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لمن یقتلوا، جو شہید ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مارا جائے، اموات، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ شہید ہیں۔ اللہ نے انہیں کہا ہے کہ تم مردہ نہیں کہہ سکتے، مردہ کہنا انہیں غلط ہے کیونکہ وہ شہید ہیں اور اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں ہی کا عقیدہ نہیں، یہ یہودیوں کا بھی۔ جوئش انسائکلوپیڈیا میں یہودیوں نے اپنے شہداء کے متعلق بھی یہی کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو غالباً ان کے ہاں بھی اس بات پر وحی کوئی ہوئی ہوگی، اس لیے انہوں نے وہاں سے اخذ کیا ہوگا۔ بہرحال قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہیں کہنا۔ شہادت کا سب سے اعلیٰ درجہ تو وہ ہے کہ میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتا ہوا مارا گیا، یہ تو شہادت کا ہے اعلیٰ درجہ۔ اور اس کے بعد شہادت کی قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کی امت کے اکثر افراد کو شہادت کا ثواب ملے۔ ایک ہے شہید ہونا اور ایک ہے شہادت کا ثواب ملنا۔ ایک ہے قرآن پاک کا پڑھنا، ایک ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو 10 پاروں کے برابر اسے ثواب ملے۔ فرق ہو گیا نا۔ بالکل اسی طرح شہید کا ہونا اور معنی رکھتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی شہید نہیں ہوتا، بظاہر کافروں سے کسی سے بھی جنگ نہیں ہے، لیکن اس انسان کو ثواب ایسا ہی ملے جیسے شہادت کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 سے زیادہ آدمیوں کے لیے بتایا ہے کہ وہ بھی شہید ہیں، یعنی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے، اگرچہ ان پہ شہادت کے احکامات جاری نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ انہیں مردہ بھی کہا جائے گا، لیکن یہ کہ وہ اصل میں اسے ثواب شہادت کا ملے گا۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو بچے کی پیدائش میں تکلیف سے مر جائے وہ شہیدہ، یعنی اسے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے من مات مبتون فہو شہید، جو انسان پیٹ کی بیماری سے تکلیف سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو انسان دل کی بیماری سے مر گیا ارشاد فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی چوٹ لگنے سے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ ارشاد فرمایا جو دیوار سے گر کے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح فرمایا جو انسان دک سل ہوتی ہے نا بیماری، سل سمجھتے ہیں، دک ٹی بی ٹیوبرکلوسس،
تقریباً وہی چیز بنتی ہے. ارشاد فرمایا وہ بھی شہید. اسی طرح کسی انسان کو کوئی ایسا حدیث میں آتا ہے دانا پھوڑا جسم میں نکلا جس کی شاخیں پھیل گئی اور مر گیا, وہ بھی شہید ہے. کینسر کی ایک قسم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بھی شہید ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا پھر وہ مر گیا, وہ بھی شہید ہے. ارشاد فرمایا جو اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے نکلا تھا اس راہ میں اسے موت آ گئی, وہ بھی شہید ہے. جو تاجر صحیح تجارت کے لیے گھر سے نکلا تھا اس کی موت آ گئی, وہ بھی شہید ہے. 36 سے زیادہ قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, اور ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس امت میں اکثر و بیشتر افراد کسی نہ کسی کیٹیگری میں اس ثواب کو پا لیتے. شامی نے جو حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے اس کی پہلی جلد کے بالکل آخر پہ یا کتاب الجنائز میں جہاں جنازے کے ابواب آتے ہیں وہاں پر انہوں نے اس پہ بحث کی ہے, اور کئی لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو شہید کے متعلق کہا ہے کہ یہ لوگ شہید ہیں. اسی طرح اللہ کی راہ میں عبادت کی کثرت کی وجہ سے اگر کسی کا انتقال ہوا تو ارشاد فرمایا وہ بھی شہید ہے. بہت سی قسمیں, لیکن حقیقی شہید جس کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے. اسی طرح کسی کو کسی نے قتل کر دیا وہ بھی شہید ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں ان کے متعلق تو آتا ہے کہ قبر میں ان سے سوال جواب نہیں ہوتا, کیونکہ جو چیز اس پہ پڑتی ہے نا قتل کے لیے, جو گولی اسے لگتی ہے شہادت کے لیے یا جو اس پہ تلوار پڑتی ہے وہی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اللہ اسی میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, قبر کا عذاب سے نہیں دیا جاتا. کئی ایک لوگ ہیں جن کے متعلق آیا ہے قبر کا عذاب نہیں ہوتا. اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو. یہ جو ہنگامے ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں اس میں عورتیں اور بچے حدیث میں آیا وہ بھی شہید ہیں. اسی طرح جو اپنی عزت بچانے کی وجہ سے اس کی خاطر وہ عورت اس پہ موت آ جائے وہ بھی شہید ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا 47 میں جب تقسیم ہوا ہے ہندوستان کہ کئی ایک مسلمان عورتوں نے اپنی عزت کی وجہ سے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور مر گئیں, تو کیا وہ خودکشی تھی؟ مفتی صاحب نے لکھا ہے وہ خودکشی نہیں تھی, اور وہ جو اس طرح کی موت ہے اس کے متعلق بشارت بھی آئی ہے, یعنی اسے شہادت کے درجے میں شمار کیا گیا ہے, اسے ہم خودکشی نہیں کہہ سکتے. اس طرح کی بہت سی چیزیں جن کے متعلق آیا ہے کہ وہ شہادت کے درجے میں پہنچتے ہیں, یعنی انہیں ثواب اللہ کے ہاں سے شہادت کا ملتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ واللہ بلکہ وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا, یعنی تمہارے شعور سے بالا ہے وہ چیز, تمہاری عقل سے سمجھ سے آگے کی وہ کیفیت ہے, مگر ہیں وہ زندہ. اور اسی کی تشریح مزید جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ سورہ آل عمران میں آتی ہے, وہاں ایک خیال رہا تو انشاءاللہ وہاں اس سے زیادہ بات کر لیں گے. ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ ہے بات, اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. ہو نہیں سکتا کہ تم مسلمان ہو اور آزمائش کے بغیر نکل جاؤ. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اور ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ تھوڑا سا, شے کو بھی نکرہ ملائیں, شے کہتے ہیں کسی چیز کو, اور شیئن تھوڑا سا تمہیں آزمائیں گے, من الخوف, خوف کو مسلط کر کے, خوف تم پہ غالب آ جائے گا, بس اس سے تمہیں آزمائیں گے. کیسے کیسے خوف ہوتے ہیں, انسان پہ ڈرتا ہے, مستقبل کے بارے میں ڈرتا ہے, معاش کے بارے میں ڈرتا ہے, ویزے کے بارے میں ڈرتا ہے, ایئرپورٹ پہ ڈر لگا ہوا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ سب چیزیں خوف میں شامل ہیں نا. تو تھوڑا تھوڑا خوف اللہ نے کہا ہے ہم اسے تم پر مسلط کر کے تمہیں آزمائیں گے, اور یہ سب چیزیں اپنے اختیار سے نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا. کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ اپنے اختیار سے کون خوف میں آنا چاہتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اضطراری طور پر جبرن نافذ کی گئی ہے کہ تم ہمارے بندے ہو, اسلام کا دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے, تاکہ ہم دیکھیں خوف میں ہمارا بندہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ کیسا رہتا ہے, مگر تھوڑا سا آزمائیں گے. شکر ہے یہ کہہ دیا ہے تھوڑا سا, بڑی تسلی, اور پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں تو اس میں بھی نہ اللہ تعالیٰ ڈالے, اس لیے کہ اپنا حال تو یہی ہے کہ ایمان کا کچھ بھروسہ نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے.
بھوک مسلط ہو جاتی، ہر طرح سے سب کچھ ہے اور نہیں کھا سکتا، بیماری ایسی ہو گئی، تھوڑی سی آزمائش ہو گئی نا، اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں، اور کبھی کبھی واقعی کھانے کو کچھ نہیں ہے، والجوع بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، اور کبھی کبھی نوکری نہیں ہوتی، جاب جو ہوتی ہے وہ لے آف ہو گئی، بس اب یہ آزمائش شروع ہو گئی اس انسان کی، ہر طرح سے آزمائش ہوتی ہے اور بھوک مسلط ہو جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر کے، مال کسی چیز کے لیے جوڑ کے رکھا ہوا تھا، گھر بنانا تھا، کوئی گاڑی خریدنی تھی، کوئی کام، اور اچانک ایسی مشکل پیش آ گئی کہ پیسے وہاں خرچ کرنے پڑ گئے، اللہ نے کہا ہم تمہیں یقیناً اس میں آزمائیں گے، والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، جانوں میں کمی کر دیتا ہے، موت آ جاتی ہے، خاندان میں ایک آدمی کی کمی ہو گئی، اولاد میں وہ کسی بچے کی کمی ہو گئی، والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ اس ثمرات کا ایک ترجمہ تو وہ کیا گیا ہے کہ پھلوں میں کمی کر کے، اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ نتائج میں کمی کر کے، کہ ثمرہ جو ہوتا ہے پھل، وہ بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، درخت میں جتنی محنت ہوئی، جتنا کچھ بھی اس کے ساتھ کیا، پانی دیا، اس کی رکھوالی کی، آخر پہ پہنچ کے ثمرہ پھل ہوتا ہے نا اس کا، وہی اس کا نتیجہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ریزلٹس میں کمی کر کے، محنت کرتا رہا 1 سال، 10 برس، 20 برس، اور نتیجہ ایسا نہیں نکلا جیسا اس کی توقع کے مطابق تھا، تو پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا ہم ہر چیز میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، اور یہ دیکھو تھوڑی سی آزمائش ہوگی، اور جو ان چیزوں کے باوجود اپنے مشن میں لگا رہتا ہے، اپنا کام کرتا رہتا ہے، وبشر الصابرین، بشارت دے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بشر الشاکرین، ان کو بشارت دے جو شکر کرتے ہیں، فرمایا بشارت دے ان کو جو صبر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، مگر صبر ایسی چیز ہے کہ انسان پہ استری پھر جاتی، جیسے کپڑا ہوتا ہے نا، کیسے اس میں سلوٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، شکنیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور استری جب پھرتی ہے گرم گرم تو کپڑا بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب صبر کرنا پڑ جائے نا انسان کو، ساری سلوٹیں نکل جاتی ہیں، سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ بشر الصابرین، بشارت دے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت جو صبر ہے نا، اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے، یا تو تربیت کر لے اپنے اختیار سے، یہ صبر اللہ کی طرف سے تربیت ہو جاتی ہے، صبر اللہ کی طرف سے سکھا دیا جاتا ہے۔ بچے کو پتہ نہیں چلتا، بال بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے، اب وہ ڈرتا ہے کہ کینچی چلے گی، لیکن ماں یا باپ پکڑ کے جبرن بالوں کی کٹائی کرا دیتے ہیں، ناخن کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ مصائب جب بھیجتے ہیں نا، تکالیف، تو پکڑ کے اوکھلی میں ڈال دیتے ہیں کہ اب کر لو تم نے جو کرنا ہے، تو پھر موصلے پڑتے ہیں، پھر اوپر سے یہ مصائب آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اس مرحلے سے گزر جائے، بشر الصابرین، انہیں بشارت دے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ اس کا حال یہ بن جائے کہ اس کا ایمان 3 چیزوں پر مضبوط ہو جائے۔ ایک تو اس پر مضبوط ہو جائے کہ یہ جتنی چیزیں جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب کی سب چیزیں ان کا میں مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے، انا للہ، اللہ کے لیے ہم، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں، میرا تو کچھ ہے نہیں، جاب دینی تھی اس نے دینی تھی، نہیں دی تو اس کی مرضی، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح زندگی دینی تھی تو یہ اس کے اختیار میں تھا، میرا تو کچھ تھا نہیں، موت دے دی ہے تو اگلے جہان جا کے مل جائیں گے۔ انا للہ، ہم سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ ایک تو اس پہ ایمان، اور ایک یہ کہ انا الیہ راجعون، اور دوسرے اس پہ ایمان کہ ہمیں رجوع کرنا ہے، لوٹ کے اللہ ہی کے ہاں جانا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، وہ صبح کی گاڑی سے چلا گیا ہے،
شام کو میں دوسری گاڑی آ جائے گی مجھے بھی وہیں جانا ہے، اور پہنچ کے آخر پہ منزل سب کی ایک ہی ہے، راجعون اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ دو چیزوں پر ایمان، اور تیسرا یہ کہ یہ جتنی چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ سے دعا کرتا رہوں اور کوئی چیز میرے قبضے میں نہیں، میرے بس میں نہیں، اور دعا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جب کسی پہ مصیبت آ جائے تو اسے چاہیے کہ یہ چیز پڑھے، اور اس چیز پہ ایمان جب ہو جائے کہ کوئی بھی چیز میری اپنی نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہیں چل رہا ہوں، اور خدا اس میں خود فرحت پیدا کر دے گا، اس میں گنجائش، اس میں کشادگی پیدا کر دے گا، بس پھر اس انسان کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم جن کے اوپر صلوات من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات شاباش دی جاتی ہے، خدا کی طرف سے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی کی جاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ پھر ارشاد ہوا ہے نعم العبد، وہ ہمارا کتنا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، ہر بات میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا، ہر بات میں ہمیں پکارتا تھا۔ اس لیے صبر بہت بڑے مقامات میں سے ہے، اگر انسان اس میں پھسل نہ جائے، اور صبر میں شیطان کو بڑا موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو ادھر ادھر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بس اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، حدیث میں آیا ترمذی میں کہ ارشاد فرمایا صبر کرنا عبادت ہے، کیونکہ صبر میں انسان اللہ کی طرف نگاہ لگائے رکھتا ہے نا کہ کب حالات پھریں گے، کب حالات تبدیل ہوں گے، تو اللہ کی طرف سوچتا رہتا ہے، نگاہ اس طرف ٹکی رہتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس وجہ سے اسے عبادت قرار دیا گیا۔ جیسے فالج ہوتا ہے نا، فالج سمجھتے ہیں، بیماری ہو جاتی ہے، اسٹروک تو ایک ہو جی، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماری تو انبیاء علیہ السلام کی بیماری، انبیاء علیہ السلام کی بیماری ہے، یعنی نبیوں کو ہوتا تھا، انبیاء علیہ السلام کو ہوتا تھا۔ فالج میں ہوتا کیا ہے، انسان کی پوری توجہ اللہ کی طرف لگ جاتی ہے، اب نہ ہل سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، تاکہ کھا بھی نہیں سکتا، ساری توجہ اللہ ہی کی طرف اس کی لگ جاتی ہے نا، ہر ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برقرار ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے سوچ سمجھ سکتا ہے انسان، لیکن کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف لگ جاتی ہے طبیعت۔ فالج کے متعلق بھی اسی لیے آیا ہے کہ وہ شہادت ہے، اگر کسی انسان پہ آ جائے اور موت اس کی اس میں ہو جائے تو وہ شہادت کی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا جڑ جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی، اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں پر خدا کی طرف سے شاباش دی جاتی ہے، خدا کی طرف سے تعریف ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ہدایت پانے والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے جو اصل میں جڑا ہوا ہے اور صحیح راہ پر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ان الصفا، یہاں سے رسالت پر دوسرے شبے کا جواب ہے، اور دوسرا شبہ ان لوگوں کا یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ سے جو لوگ آتے تھے یہ صفا اور مروہ اس پہ نہیں جاتے تھے، اور ان کی وجوہ جو بھی ہیں ان میں سے دو باتیں تھیں۔ کچھ تو یہ کہتے تھے اہل مدینہ میں سے، یعنی مشرکین جو آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان پہاڑیوں میں کچھ نہیں ہے، اصل چیز ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو گھر بنایا بس اس کا طواف کرنا ہے اور کہیں نہیں جانا۔ اور کچھ اس وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ وہاں اصاف اور نائلہ دو بت رکھے گئے تھے، اصاف جو تھا وہ صفا پر تھا اور نائلہ جو تھا وہ مروہ پہ تھی، اصاف اور نائلہ، اور یہ دونوں بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے مشرکین۔ اور ہوا یہ تھا کہ علیہ باللہ یہ حقیقت میں کسی زمانے میں یہ مرد اور عورت تھے، اور بیت اللہ میں خدا کے گھر میں انہوں نے غلط کوئی جو کام کیا اور خدا کی طرف سے عذاب ان پہ آیا اور یہ پتھر کے بن گئے۔
وہ پتھر کے بن گئے، اور وہ پتھر اس لیے رکھے گئے تھے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. ہوتے ہوتے لوگوں نے انہیں بھی مقدس قرار دے دیا اور ان کی بھی پرستش ہونے لگی. تو اہل مدینہ اس سے نفرت کرتے تھے کہ جو اتنا گندا کام خدا کے گھر میں کر رہے تھے اب ان کی عبادت کی جائے. جب اسلام آیا ہے تو اس نے اصاف اور نائلہ تو بت ختم ہو گئے. یہی ہوا کرتا ہے جب قوموں میں زوال آتا ہے تو جو چیزیں معصیت، خدا کی نافرمانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی شرم حیا کی چیزیں ہوتی ہیں، زوال میں قومیں انہیں بھی اختیار کر لیا کرتی ہیں. تو اب ہوا یہ کہ جب اسلام آیا تو اصاف اور نائلہ وہ تو بت توڑ دیے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو اہل مدینہ کے تھے وہ ان پہاڑیوں پر جانے سے بچتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان پہاڑیوں پہ کیا کریں، یہاں تو بہت زیادہ عبادت ہوتی رہی ہے، ایسی چیزوں کی عبادت ہوتی رہی ہے. اللہ کی طرف سے وحی آ گئی. اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. یہ تو تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معاملہ. یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے طعنے دینے شروع کیے. انہوں نے کہا لو صفا اور مروہ بھی اب پاک ہو گئے، جہاں شرک تھا، جہاں ایسے مرد اور عورت تھے وہاں بھی اب تم جاتے ہو، تم اسے بھی عبادت سمجھتے ہو. یہ رسالت پہ جو دوسرا شبہ تھا نا اس کا جو حدیث میں آیا ہے یہ اس کا جواب اللہ نے دیا. اللہ نے فرمایا صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. شعائر اللہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، اور شعائر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے اسے شعائر کہتے ہیں. کیا اصاف اور نائلہ، الف سین الف فے، اصاف اور نائلہ. اچھا، وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کے شعائر میں سے. وقی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. ان کی شخصیت کا جب دیکھو تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے کیسے ہوتے ہیں، صالح لوگ کیسے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. تو اس لیے جو بھی چیز اسے دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے وہ اللہ کے شاعر میں سے. آذان اللہ کے شاعر میں سے ہے. اسی طرح یہ مسجد اللہ کے شاعر میں سے ہے. اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے یہ اس کے دل کا تقویٰ ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں عزت اور احترام سے گزرتے ہیں، اس لیے کہ وہ در حقیقت اس پتھر کی کوئی عزت نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ کی عزت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی عزت ہے. اسی لیے آذان کی آواز سن کے جو حکم ہے اگرچہ مستحب ہے کہ بہتر ہے آدمی چپ ہو جائے اور خدا کے کلام کو سنے، خدا کی آواز کو سنے، خدا کی پکار کو. یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے کہ اللہ کے لیے عزت، اللہ کے لیے حرمت. سلطان تغلق جو تھا اس کے درباریوں میں ایک اس کا امیر تھا، اس کا نام تھا محمد. تو سلطان تغلق جو تھے ایک دن انہوں نے جب دربار برخاست ہوا تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا ایک کام کہ یہ فلاں امیر جو ہیں انہیں بتانا. وہ یہی تھے، نام ان کا نہیں لیا. تو گھر پہنچے بڑے پریشان. بیوی نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے ہمیشہ یاد کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آج میرے متعلق حکم دیا تو میرا نام تک نہیں لیا اور کہا بس اسے کہہ دینا وہ یہ کام کر لے گا. تو وہ 2-3 دن دربار نہیں آئے. اتفاق ایسا کہ سلطان نے بھی نہیں بلایا، وہ خود ہی حاضر ہوئے اور پریشانی کے عالم میں. تو تغلق نے ان سے پوچھا کہ تم آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی چیز حضور کو کسی نے پہنچا دی آپ کے مزاج میں، آپ نے اس دن میرا نام ہی نہیں لیا اور مجھے پیغام بھجوایا کسی اور کے ذریعے کہ اس سے کہنا. تو یہ تو کبھی نہیں ہوئی ایسی بے التفاتی اور ایسا رنگ. تو سلطان نے کہا کہ میں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، اور اس دن میں وضو سے نہیں تھا اور تمہارا نام محمد ہے تو میں اس لیے میں نہیں بول سکا. بس اتنی بات. یہ ہندوستان پہ حکومت کرنے والے بادشاہ تھے، اگرچہ ان کے بڑے بےہودہ باتیں بھی تھیں لیکن ان کے دلوں میں خدا کے ساتھ ایسا تعلق تھا. اس سے کہا ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی میں نے بغیر وضو کے نہیں لیا، اس لیے میں نے اس دن تمہارا نام نہیں لیا اور کام ضروری تھا اس لیے تمہیں پیغام بھجوایا.
یہ ہے شعائر اللہ، اللہ کی تعظیم، ان چیزوں کو جن چیزوں کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے ان کی عزت کرنا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے، تم کیوں نہیں جاتے؟ عبادت کرو، ان پہ جا کر سعی کرو۔ فمن حج البیت، سو جو انسان اس گھر کا حج کرے، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں، ان دونوں کے درمیان چکر لگائیں۔ اس چکر لگانے کا نام ہے سعی، اور 7 چکر لگائے جاتے ہیں، صفا سے لے کر مروہ تک 1 اور پھر مروہ سے لے کے صفا تک 2، اور یہ 7 چکر سعی کے ہمارے نزدیک واجب ہیں۔ اسی بارے میں آگے چل کے حج کے احکامات کا ذکر آ رہا ہے، وہاں انشاءاللہ حج کی ترکیب کرنے کی جو شرعن طریقہ ہے وہ 3 طرح سے حج ہوتا ہے، وہاں انشاءاللہ بیان کر دیں گے، اس میں پھر یہ آیت بھی آ جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا جو حج کرے یا عمرہ کرے، عمرہ جو تھا عرب اسے چھوٹا حج کہتے تھے اور حج اکبر کہتے تھے بڑے حج کو۔ یہ جو ہمارے یہاں چل پڑا ہے نا کہ جمعے کا دن کا جو حج ہے وہ حج اکبر ہے، یہ بات درست نہیں۔ حج اکبر اصل میں کہتے تھے عرب اس حج کو جو سال میں 1 بار کیا جاتا ہے، اور عمرہ چھوٹے حج کو وہ کہتے تھے۔ اور عمرے میں ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں ہے اتنی زیادہ مشقت اور محنت جو کہ حج میں ہے، عرفات میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، وہ چیزیں اس میں نہیں رکھی گئیں۔ اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، تم وہاں جا کر طواف کرو۔ فلا جناح علیہ کہ جو لفظ ہے نا یہ بتاتے ہیں اس کا وجوب کہ یہ ضروری ہے کہ تم وہاں جاؤ۔ وہ جو تم سمجھتے ہو کہ وہاں شرک ہوتا رہا ہے اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے، اللہ نے فرمایا ہرگز گناہ نہیں ہے، جناح کا مطلب گناہ، فلا جناح علیہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں، قطعاً گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما جو ان دونوں کا طواف کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان دوڑتا ہے، سعی کرتا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا اور لوگوں جو کوئی آدمی بھی ہماری لیے نیکی کرے گا، تطوع نفل، مطوع کہتے ہیں نا سعودیہ میں ہیں مطوع، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی کے کام کے لیے کہتا ہے، آمادہ کرتا ہے، کہتے ہوں گے اب تو مسئلہ دوسرا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا اور جو کوئی کیا کرے تطوع کے لیے، نیکی کے لیے نیکی کرے، اچھائی کا کام میرے لیے کرے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ اللہ تعالی اس کا شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ شاکر کا مطلب تو یہی ہوا نا، یہاں ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے، کیونکہ حق تعالی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ اس کی اس نیکی کی قدر کرنے والا ہے، یعنی تم نیکی کرتے رہو، یہ مت ذہن میں لاؤ کہ یہاں پہ شرک ہوا ہے اور عبادت ہوئی ہے بتوں کی تو ہم یہاں کیوں جائیں، تم نیکی کرو۔ من تطوع خیرا کوئی بھی ایسے کرے گا فإن اللہ شاکر اللہ اس کی نیکی کی قدر کرنے والا۔ کمال ہے اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لیے ایسے ایسے لفظ ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ جیسے حقیقتاً بندے سے بڑی محبت ہے اللہ کو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب ہمارا بندہ ہماری یہ نیکی کرتا ہے انا لہو کاتبون ہم خود اس کی نیکی لکھنے لگ جاتے ہیں۔ جو کام بے ادبی نہ ہو تو منشیوں کے کرنے کا تھا اور سیکٹریز کے کرنے کا تھا، ارشاد ہوتا ہے انا لہو کاتبون ہم اس کی نیکی خود لکھ لیتے ہیں۔ ہوتی ہوگی بعض لوگوں کی نیکیاں اتنی پسند آتی ہوں گی کہ انا لہو کاتبون ارشاد فرمایا ہم خود لکھ لیتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے فإن اللہ شاکر نیکی کو یہ نہ سمجھنا کہ رائے گاں جائے گی، ہم اس کی قدر کرنے والے، دنیا میں لوگوں میں کسی میں اس کی قدر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ علیم اور اللہ علم والا ہے، اسے پتا ہے کہ کس کے جی میں کیا ہے، کوئی آدمی کیوں نیکی کر رہا ہے۔ پیچھے بات آئی تھی نا کہ وہ شہادت حقہ کو چھپا رہے تھے، صحیح چیز کو چھپا رہے تھے، اب دیکھیے ان کا ذکر آ گیا ان الذین یکتمون وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں واضح دلائل میں سے، جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں واضح دلائل میں سے انہیں چھپاتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو انہیں واضح کرنا چاہیے تھا۔ یہودی چھپاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اور دوسری چیز جو چھپاتے ہیں اس قبلہ کی تحویل کو، اعتراض کرتے ہیں کہ قبلہ کیوں تبدیل کر دیا گیا، ان چیزوں کو چھپاتے ہیں وہ، اللہ نے ان کے لیے حکم نازل کیا۔
ایک بات یاد آئی ایسی مختصر سنائیں آپ کو. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، اور مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ گنج مراد آباد میں آخری زمانے میں جو ہستیاں گزری ہیں ان میں بہت بڑا مقام تھا ان کا، اور وہ خلیفہ تھے کس کے؟ ہاں، سے نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہو سکتے ہیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں کے درمیان کوئی 100 سال کا فرق تھا، یہ مان لیا جائے تو ہو سکتا. شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے شاہ عبد العدل صاحب کے، اور شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جا کے ملتا ہے اس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے. شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں یہ 3 ہستیاں بڑے کمال کی تھی. بڑی تلاش ہے کہ شاہ عبد العدل صاحب کے حالات ملیں، کہیں نہیں ملے آج تک. شاہ عبد العدل صاحب کے ایک خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب، ان کے دوسرے خلیفہ تھے یہ خواجہ میر درد جو اردو کے شاعر ہیں نا یہ، اور تیسرے خلیفہ تھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن پاک. سوچتے ہیں جس شیخ کے خلفاء اتنے بڑے ہوں گے خود کیا چیز ہوگی، مگر کہیں پتہ نہیں چلتا ان کے حالات. یہی شاید اثر آیا ہوگا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کا بھی پتہ نہیں چلتا. اوہو لمبی بات ہوگی. ان کے ایک مرید تھے بہرحال حضرت شیخ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ شاگرد تھے حدیث میں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہ سارے حضرات تو یہ ان صدیوں کے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیجئے 12ویں صدی 13ویں صدی کے. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو ہیں وہ 8ویں صدی کے بزرگوں میں سے، 7ویں صدی کے، اس سے بھی پہلے کے. تو یہاں تک بڑا فاصلہ ہے زمانی. تو حضرت کے ایک مرید تھے، تھا بالکل جاہل، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا. ایک صاحب کو دلی میں اس زمانے میں نوکری ملی، کہاں انگریز نوکری دیتے تھے، اور تار انہوں نے دلی سے بھیجا کسی آدمی کو کہ بھئی جو تم نے ہمارے ہاں درخواست دی تھی تمہاری درخواست منظور ہے اور دلی آؤ اور کام کرو. وہ چل پڑا. جب گزرا اس شخص کے گاؤں سے جو حضرت کا مرید تھا تو دیکھا جنازہ ایک رکھا ہوا ہے. اس کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیا. دلی جب پہنچا تو خیال آیا کہ وہ فوج اصل چٹھی تھی میرے پاس وہ تو کہیں گر گئی. اب دفتر والوں نے کہا وہ چٹھی لاؤ تو پتا چلے کہ تم وہی آدمی ہو، ورنہ ہمیں کیا معلوم. بہت یقین دہانی کرائی ان کا، نہیں وہ چٹھی لے کے آؤ. واپس لوٹا تو یاد کرتا رہا کہاں گئی. تو پھر خیال ہوا کہ اس قبر میں جب اس آدمی کو لٹا رہے تھے تو وہاں کوئی چیز گری تو تھی، میں نے خیال نہیں کیا شاید وہی چیز. تو کہتا تھا کہ میں گیا اس گاؤں میں، اس کی بیوی سے میں نے کہا کہ اگر اجازت دیں تو میرا ایسا مسئلہ ہے اور قبر کھود دوں. اس نے کہا یہ تو مولویوں سے پوچھو، باقی اگر تمہارا ایسا کام ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو کہتا ہے میں نے جب اس کی قبر کھودنی شروع کی تو وہ جس جگہ میں اسے لٹا کے گیا تھا وہاں سے لے کے اور سل جو رکھی تھی اس تک پھولوں سے بھری ہوئی تھی، اور اتنی شدید خوشبو اس میں کہ جب میں نے پہلی تہ ہٹائی اوپر سے پھولوں کی تو دوسری تہ کسی اور پھول کی نکل آئی. اگر مثلا گلاب کی تھی تو چمبیلی کی یا کسی بھی پھول کی، لکھا ہے کہ کیا کیا چیزیں. اور پھر میں نے وہ کہتا ہے پھر لکھتا تھا کہ وہ قبر کو میں نے بند کر دیا اور میں نے اس کی بیوی سے آ کے کہا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ اس کا کچھ نہیں. میں نے کہا عبادت؟ اس نے کہا نماز پڑھتا تھا بس، عبادت تو اور کچھ نہیں. میں نے کہا عالم دین؟ اس نے کہا اس سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ تمہارے شوہر کا لگتا ہے بڑا مقام ہے. اس نے کہا مجھے اس کی سب سے بڑی نیکی بس جو یاد ہے وہ یہ کہ حضرت سے بیعت ہو گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت نے اسے قرآن پاک دے دیا. تو اس نے وظیفہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا. تو پڑھنا اسے آتا نہیں تھا، شرم سے یہ بھی نہیں حضرت سے کہا کہ حضرت پڑھنا نہیں آتا. تو روز رات کو گھر جب آتا تھا تو کھول کے قرآن بیٹھ جاتا تھا اور ایسے انگلی پھیرتا رہتا تھا
اور کہتا تھا کہ اللہ کاش پڑھ سکتا ہوتا تو یہ بھی پڑھتا، یہ بھی پڑھتا، یہ بھی پڑھتا، خدایا بچپن میں تعلیم حاصل کی ہوتی، یہ پڑھتا اور روتا رہتا تھا۔ تو کہتے تھے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اپنے کلام کی وجہ سے اسے اس مقام سے نوازا، پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن تڑپ تو تھی نا۔ یہ ہے شاکر، قدر ہوتی ہے اللہ کو انسانوں کی نیکی کی، اس لیے کبھی بھی کسی انسان کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا چلتا کہ ہم جس سے دشمنی رکھتے ہیں ممکن ہے خدا کے وہ کتنا قریب آدمی ہو، اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ جائے اور خدا اس کی کون سی نیکی کو قبول کر لے۔ ہم اپنے پیمانے سے ناپ رہے ہوتے ہیں اور اس کا مالک اسے اپنے پیمانے سے ناپتا ہے۔ شاکر، اللہ قدر کرنے والا ہے، علیم، بڑا علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اور وہ لوگ بلا شک و شبہ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، بینات والہدا، واضح دلائل نازل کیے اور ہدایت نازل کی۔ دو چیزیں ہم نے نازل کی، من بعد، اس کے بعد کہ ما بیناہ للناس، کہ ہم اسے واضح کر چکے تھے انسانوں کے لیے، ہم بالکل صاف بیان کر چکے تھے۔ بیناہ ما انزلنا، یہ ہو کی ضمیر ما انزلنا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جو چیز ہم نے نازل کی ہے اس چیز کو جب ہم بالکل واضح کر چکے، لوگوں کو بتا چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ قبلہ کی طرف جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ بالکل صحیح تبدیلی ہے، اس چیز کو لوگ چھپاتے ہیں۔ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یا تو لی جائے تورات، کہ تورات میں ہم نے بالکل واضح کر دیا تھا، انجیل اس میں بھی واضح کر دیا تھا، اور اگر اس امت کو بھی شامل کیا جائے کہ اس امت کے علماء حق بات کو چھپاتے ہیں، سچائی کو چھپاتے ہیں، مسئلہ پتہ ہوتا ہے لیکن اس لیے چھپاتے ہیں کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، لوگ خدمت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہوتے ہی ہے کہ اگر صحیح مسئلہ بتایا تو نمازی پیٹ ڈالیں گے، کچھ اور ہو جائے گا، تنخواہ ختم ہو جائے گی، ہزار چیزیں۔ جو بھی حق کو چھپاتا ہے، اگر الکتاب سے مراد یہ اس امت کی کتاب تو پھر قرآن پاک ہو گیا، کہ جبکہ ہم واضح کر چکے ہیں، ہدایت کو صاف بیان کر چکے ہیں، اس کے باوجود جو لوگ چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت پڑے۔ یہ حق کو چھپانا، سچائی کو کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جو سچی بات کو چھپاتا ہے اللہ کی لعنت پڑے اس پہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پر پڑے۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دور ہو جانا، لعنت کا مطلب کسی چیز کا خدا کی رحمت سے محروم ہو جانا، لعنت کا مطلب خدا کی رحمت کا اس سے ہٹ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک اونٹنی تھی اور اس سواری نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچایا، اچھلی یا جو بھی ہوا وہ گر گئے، اور انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے قافلے میں سفر نہیں کر سکتا جہاں میں بھی ہوں اور ایک ایسی چیز بھی ہو جس پہ لعنت پڑ گئی۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سونٹنی کو دیکھا، وہ جنگل میں چرتی پھرتی تھی اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا کہ اس پہ لعنت پڑ گئی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے ان کی دعا قبول ہو گئی ہوگی نا، اسی لیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی چیز پہ لعنت نہ کرے، اور آپ نے فرمایا یاد رکھو جس چیز پہ تم لعنت کرو گے اگر وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتی، اگر وہ اس کی مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چلی جاتی ہے اور اللہ اس کے یہ دروازے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا کی رحمت کی ضد ہے نا، تو اللہ کی رحمت تو ہر جگہ پہ ہے، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے، پھر وہ دائیں بائیں مشرق مغرب ہر طرف جاتی ہے، اور جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو اس پہ چلی جاتی ہے جس پہ لعنت کی گئی، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو لوٹ آتی ہے اس پہ جس نے کی تھی۔ یہ اتنی شدید چیز ہے، اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی آدمی کو متعین کر کے لعنت کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بش پہ خدا کی لعنت، اگر کوئی کہے گا تو گناہ کی بات کرے گا۔ اس لیے مسجدوں میں جو نعرے لگتے ہیں نا حکمرانوں کے خلاف، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، یہ شریعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، لوگ ان مسائل کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے۔
سیاست آ گئی ہر چیز میں، حتیٰ کہ شریعت بھی سیاست کے تابع آ گئی علیہ باللہ. یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کافروں پہ خدا کی لعنت، لیکن متعین کر کے ایک آدمی کا نام لے کے متعین کر کے اس پہ لعنت کرنا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ جب تک موت کفر پہ واقع ہونے کا یقینی ثبوت نہ ہو کسی بھی وقت وہ مومن ہو سکتا ہے. تو ایک ہی آدمی پہ متعین کر کے لعنت کرنا جائز ہے، اور وہ آدمی جس کا ایمان یقینی طور پہ کفر پہ ہوا. اسی وجہ سے حنفی فقہا میں جو محتاط ہیں وہ کہتے ہیں یزید پہ بھی لعنت مت بھیجو، کیونکہ ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یزید مرتے ہوئے کافر مرا تھا. کہتے ہیں کیا ثبوت ہے کہ کفر پہ مرا تھا؟ جب تک کفر پہ نہ مرے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں. اور جو خود فقہا میں سے اس کے کفر پہ مرنے کے قائل ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حنفی فقہا میں جساس رازی جن کا حوالہ ہم دیتے ہیں، یہ حضرات وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن پڑھ لیا کرو، یہ زیادہ اچھا ہے. تو جب تک کوئی آدمی متعین طور پہ کفر پہ مر نہ جائے نام لے کے لعنت کرنا جائز نہیں. البتہ گروہ پہ لعنت کی جا سکتی کہ خدا کی لعنت ہو کافروں پہ، ظالموں پہ، اس طرح کی چیزیں، یہ شرعن مسئلہ ہے. الا الذین تابوا، اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور اللہ کی لعنت اس پر پڑے جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت اس پر پڑے. الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، کام تو انہوں نے کیے لعنتیوں والے مگر توبہ کر لی، وہ اصلحوا، اور اپنی حالت کو درست کر لیا، وہ بینوا، اور جس سچ کو چھپایا تھا اسے بھی واضح کر دیا. یہ نہیں ہے کہ سچ کو تو چھپایا 10,000 آدمیوں کے سامنے اور توبہ کر لی گھونگٹ نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے کہ اللہ معاف کر دینا. سمجھے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ انسان نے کیا ہے نا، لوگوں کے سامنے، کسی کے سامنے جا کر بتائے کہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. ایک آدمی کو سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ چور ہے، اور سارے محلے میں اس کی اچھی طرح بے عزتی کرا دی، چور مشہور کرا دیا، اور جا کے رات کو دروازہ کھٹکایا، چپکے سے معافی مانگ لی 10 سال بعد کہ حضور معافی چاہتا ہوں آپ کو، میں نے یہ کہا تھا. یہ کون سی توبہ ہے؟ توبہ تو یہ تھی کہ جتنے لوگوں سے کہا تھا، محلے میں کھڑے ہو کے کہتا کہ لوگوں میں نے جو کیا تھا وہ زیادتی تھی، جھوٹ تھا، یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہوئی. یہ اس لیے نہیں کرتا کہ اپنے نفس پہ چھری چلتی ہے، اور 1-2 مرتبہ کر کے آدمی دیکھے نا، ساری زندگی کے لیے اتنی عقل آ جاتی ہے کہ پھر کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتا. ذرا 1-2 مرتبہ اپنے نفس کو بھی یہ مزہ چکھانا چاہیے کہ آئندہ اگر تم نے کسی کو کہا تو یہ چیز پھر دیکھنی پڑے گی، پھر نہیں کہتا انسان. اس لیے حقوق العباد، اب چور ہے، چوری کر لیتا ہے، ڈاکہ ڈال لیتا ہے، مال لے کے چلا گیا، وہ کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے، تو پہلے اس کا مال تو واپس کرو نا، بعد میں توبہ کرنا. وہ بینوا، جس چیز کو چھپاتے تھے یہودی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، اس قبلے کی تبدیلی، اس کو چھپاتے رہے ہو. اللہ نے کہا توبہ کرو، اپنی حالت درست کرو، وہ بینوا، اور واضح کرو اس حق کو جس کو چھپایا تھا. فاولئک اتوب علیہم، سو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میں توبہ کو قبول کرتا ہوں. وانا التواب، اور ہم تو بہت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. الرحیم، بار بار مہربانی کرنے کو آمادہ ہیں، لیکن توبہ وہ صحیح طریقے پر کرے. لوگوں کے حقوق سوچتا رہے کہ کسی کا پیسہ میرے ذمے کتنا ہے، کسی کی عزت میرے ذمے کتنی ہے، میں نے کسی کے ساتھ بد کلامی کر دی ہو، کسی کو کچھ کہہ دیا ہو، اس سے معافی مانگے، اور جو کچھ کہا ہے جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کرے، اللہ سے پھر معافی مانگے، پھر جا کے معافی ہوتی ہے. اس لیے بھائی آدمی ان چکروں میں پڑے ہی کیوں؟ آگے جا کے جو پتا چلنا ہے کہ گلی بند ہے تو پہلے ہی چلا جائے، نہ جائے اس کو ہاتھ لگا کے آنا ضروری. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو، اور مر گئے، کفر پہ مر گئے،
وہم کفار، اور وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر خدا کی لعنت، خدا کی پھٹکار پڑے۔ دیکھا ہے یہاں کتنی قید لگائی ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ یہ ہے ہمارے فقہا کی دلیل، حنفی فقہا کی، کہ وہ کہتے ہیں موت کفر پہ ضروری ہے، تب وہ لعنت کا مستحق بنتا ہے، اور وہ بھی اس پہ لعنت کرنا اس وقت درست ہے، جائز ہے، جب ضرورت پیش آئے۔ نہ ضرورت پیش آئے تو ان کاموں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، اپنی زبان کھل جاتی۔ سمجھے؟ وہ کہتے ہیں اس وقت لعنت کرے جب اس کی کوئی ضرورت پیش ہے، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے خام خواہ رات دن لعنت کرتے رہنا؟ اس سے زبان کو چسکا لگ جاتا ہے اور زبان پھر اس کی عادی ہو جاتی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ، اور یہ بددعا کسی کو دینا جائز نہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے قبضے میں ہے نا، اس کے قبضے میں تو نہیں۔ اور یہ یہودی یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ اتنے شدید الفاظ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہودی یہی حرکتیں، اب بھی ان کیا سال میں متعین کر کے کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں، سارے مل کے، سال 2 سال بعد جس آدمی سے زیادہ تکلیف انہیں پہنچے متعین کرتے ہیں، پھر سارے لعنت بھی کرتے ہیں، پھر اس پہ قاتلانہ حملے بھی کراتے ہیں تاکہ ہماری لعنت ہماری ہاتھوں نافذ ہو۔ یوسف قرضاوی کے متعلق سنا ہے، اب ان کی باری آئی ہوئی ہے، ہاں لعنت ان پہ کی ہوئی نا، الیاذ باللہ۔ اللہ نے بھی ایسے ہی الفاظ استعمال، اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے ہو، تحویل قبلہ جو ہوئی ہے اس کو چھپاتے ہو، قبلہ صحیح نہیں بتاتے لوگوں کو۔ ان الذین کفروا وماتوا، جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے، وہ ہم کفار، اور وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت پڑے، پھٹکار پڑے ان پر، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتوں کی پھٹکار پڑے، والناس اجمعین، اور تمام انسان جس جہان میں بستے ہیں ان کی لعنت ان پر پڑے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ بلاغت ہے، کمال ہے، یہ نہیں کہا کہ لعنت میں رہیں گے، فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں؟ یا تو مراد ہے لعنت میں، یعنی جب ان پہ پڑے گی پھٹکار تو لوگ سارے مل کے، فرشتے بھی انسان بھی یہی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت نہ اس پہ نازل کر، تو ہمیشہ ہمیشہ اس کیفیت میں رہے گا مرنے کے بعد کہ ہماری رحمت سے محرومی ہو گئی۔ اور یا پھر دوسری بات یہ کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان پر نظر کی جائے گی۔ نظر کی جائے گی یعنی رحمت کی نظر اللہ ان پر نہیں کرے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا پروردگار بس اکیلا ایک وہی اللہ ہے۔ یہ ہے توحید کے دعوے کا اعادہ یہاں سے، اور یہ اسی لیے قرطبی نے یہاں پہنچ کے لکھا ہے۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ بڑے مفسر تھے، اندلس قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے کے بعد اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے کہ یہودی خدا کی توحید کو چھپاتے تھے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کو چھپاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پہ لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے تھے، اللہ کی توحید کو چھپاتے تھے، قبلے کی جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا مذاق اڑاتے تھے، حد ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا لوگو تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الرحمن الرحیم، بلا بے حد و حساب مہربانی کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا۔ اور اس کے بعد کی آیت میں اپنی توحید کے عقلی دلائل دیے، اور یہاں سے اس شرک کے رد کا آغاز ہوتا ہے جو فعلی طور پر لوگ انجام دیتے ہیں۔ ایک ہے شرک عقیدے کا، اعتقاد کا، کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، اور ایک ہے اس پہ عمل کرنا، یعنی اس بت کے لیے، اس چیز کے لیے جو بھی معبود اس نے بنایا ہے اس کے ساتھ پیسہ خرچ کرنا، اس پر اپنی تعظیم کو خرچ کرنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ اللہ نے ان چیزوں کا رد کو یہاں سے شروع کیا ہے، تشریح تو انشاءاللہ کل آ جائے گی، لیکن اس آیت کے بعد آہستہ آہستہ بات اب ادھر کو چل رہی ہے کہ شرک فعلی کی نفی کی جا رہی ہے، کہ اپنے افعال میں بھی شرک کو نہیں داخل کرنا۔ شروع یہاں سے کیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا پروردگار اکیلا الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم بار بار رحمت کرنے والا ہے،
ان فی خلق السماوات، اور لوگوں آسمان کی پیدائش میں، یہ باتیں پہلے گزر چکی، ان فی خلق السماوات، اور لوگوں آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی پیدائش میں تم غور کرو، یہ کس نے بنائے؟ 7 عقلی دلائل دیے ہیں اللہ نے یہاں اپنے ہونے کی، صرف عقل سے کام لینے کی بات ہے۔ پہلی دلیل دی ہے ان فی خلق السماوات والارض، لوگوں آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں غور کرو، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف پر غور کرو کہ رات کیسی ہوتی ہے، دن کیسا ہوتا ہے۔ سورج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے دن رات پیدا ہوتے ہیں نا، اور صدیوں سے پیدا ہو رہے ہیں، کہیں 1 منٹ کا بھی فرق آتا ہے کہ کسی دن یہاں رات ہو امریکہ میں اور شام میں صبح ہو جائے، اور وہاں پہ صبح ہو جائے، یہاں پہ شام ہو جائے، جو بھی حساب ہے کبھی تبدیل ہو جائے، یہ نہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ کون سی دلیل ہوئی؟ دوسری۔ والفلک اللاتی، اور جہاز پر غور کرو۔ فلک جو ہے جہاز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جمع مراد ہے، جیسے انگلش میں آپ بعض الفاظ بولتے ہیں نا، اور وہ ہوتے جمع ہیں، لیکن واحد جمع کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، مثلاً فش، ساس، ہیئر، بہت سے۔ فلک بھی ایسے ہی ہے کہ واحد اور جمع کے لیے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور جہازوں پر غور کرو جو چلتے ہیں سمندر میں، اور وہ کیسے چلتے ہیں؟ ہوا انہیں چلاتی ہے، بما ینفع الناس، اور اس میں لوگوں کا جو نفع ہے، کیسے وہ چلتے رہتے ہیں، جہاز کیسے چلتا ہے، تم اس پر کبھی غور کرو۔ پانی ہے، وہ ذات اپنی امان اور حفاظت اٹھا لے، ڈوب جائے، غرق ہو جائے جہاز، کون چلاتا ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ نازل کیا ہے اللہ نے اوپر سے، من ماء، پانی، اور اس پانی کے ذریعے فاحیا بہ الارض بعد موتها، وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو جبکہ زمین مر چکی ہوتی۔ یہ کون سی دلیل ہوئی؟ 5ویں۔ ان فی خلق السماوات والارض 1، واختلاف اللیل والنہار 2، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس 3، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها 4۔ اچھا چلو۔ وبث فیہا، اور اس زمین پہ جو کچھ خدا نے بسایا ہے، من کل دابۃ، جو پھیلا دیے ہیں اللہ نے جانور، تم ان پر غور کرو۔ 5 ہو گئی۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے پر غور کرو، کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کبھی گرم چلتی ہے، ان ہواؤں کی وجہ سے موسم بنتے ہیں، اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، پھولوں میں خوشبو کیسے پیدا ہوتی ہے، ان ہواؤں میں کیا کچھ ہے، اس پہ غور کرو۔ والسحاب، اور بادلوں پر غور کرو۔ یہ جمع ہے صحاب، اور صحابہ کہتے ہیں بادل کو، سین سے، سین ہے الف بے، صحابہ بادل، اور بادل کی جمع ہے والسحاب المسخر، اور ان بادلوں پر غور کرو جو باندھ دیے گئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان کیسے ٹکے ہوئے بادل آ جاتے ہیں، لآیات، اور اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان 7 دلائل میں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے، ان چیزوں پر غور کرو اور پھر مجھ تک پہنچو۔ جساس رحمت اللہ نے اس مقام پہ بڑا اچھا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اصل عبادت اللہ کی ان آیات پر غور کرنا ہے، اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرنا ہے۔ جب آدمی ان پر غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو کرنے والا نہیں، تو ایمان بڑھتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے، عقیدہ اور یقین اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے اعمال میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اندادن، خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ارتکاب کرتے ہیں دونوں قسم کے شرک کا، عقیدے کا بھی، فعل کا بھی۔ اب فعلی شرک کی طرف آہستہ آہستہ قرآن لا رہے ہیں نا، اس لیے یہاں پر یہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ من یتخذ من دون اللہ اندادن، جو خدا کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اندادن، شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس انداد کے 2 ترجمے کیے تھے۔ اس انداد کے 2 ترجمے کیے تھے، یاد ہے؟
جلدی بتاؤ جان چھٹے. اندادن کے دو ترجمے کیے تھے نا. ایک تو یہ کیا تھا کہ ضد شریک، اور ایک یہ کیا تھا کہ محبوب. یہ بھی کیا تھا، یاد ہوگا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے مساوی اور اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ کسی کو. یہ کیا تھا کہیں ہیں؟ چلیے کل دیکھ کے آئیے گا، یہ کل دیکھ آئیے، یہ تو کام کیجیے، ہم بھی کل دیکھ کے بتا دیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور اللہ کے علاوہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کے شریک بنا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق. یہ آیت یہودیوں کے متعلق تو ہے ہی ہے، مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے. اللہ نے شکایت کی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت میرا حق بنتا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، انہیں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ان پہ غالب رہتی ہے، خدا کی محبت ان کی زندگی میں زیادہ کام دیتی. یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں غلبہ اس کا ہونا چاہیے، اللہ کی محبت میں شدت ہونی چاہیے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی محبت نہیں ہوتی اور اپنے خود ساختہ مشائخ کی محبت دلوں پہ قابض ہوتی. اللہ کے لیے اتنی غیرت نہیں آتی اور اپنے مشائخ کے لیے زیادہ غیرت آتی ہے. اور اللہ کی محبت اتنی نہیں ہوتی، مسجد کی محبت اتنی نہیں ہوتی جتنی مزارات کی ہوتی ہے. ان چیزوں کی یہ سب چیزیں سوچنے کے قابل ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت غالب ہے یا کس کی محبت غالب ہے. اللہ نے فرمایا انداد یحبونہم کحب اللہ، وہ ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے وہ تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. ولو یری الذین ظلموا، اور کاش یری الذین، دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے. کیا دیکھتے یہ نہیں بتایا. اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. فرمایا ولو یری الذین ظلموا، اگر وہ دیکھتے، کہاں پہ دیکھتے؟ اس دنیا میں. جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ اس دنیا میں دیکھتے کہ اذ یرون العذاب. یرا کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا ہے اس دنیا میں آخرت کے عذاب کو. اذ یرون العذاب، کہ جب وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے، ان القوت للہ جميعا، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ساری طاقت اللہ کے لیے ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہے. کاش وہ دیکھتے اس چیز کو دنیا کی زندگی میں، تو آخرت ان کی سنور جاتی، بچ جاتی. لیکن اب کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے نا، تو اس لیے ایمان بالغیب تو ہے نہیں، وہ تو مومن کو ہے. استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اظہار کریں گے، جان چھڑائیں گے وہ جن کی عبادت کی گئی تھی، جن کی بات مان کے چلا گیا تھا، جن کی تقلید کی گئی تھی شرک میں. من الذین اتبعوا، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان سے جو ان کے پیچھے چلے تھے. ورعب العذاب، اور اللہ کا عذاب دیکھیں گے. فتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے درمیان سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا. دنیا میں یہ رشتہ تھا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے، ادھر سے یہ رشتہ تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہو، ہماری مانتے رہو، قیامت کی خیر ہے، وہ تو اپنے ہی ہاتھ کا کھیل ہے. الیاذ باللہ، تسلی دیے رکھی لوگوں کو. مرنے کے بعد جب ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوا تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوگی. استبرأ الذین اتبعوا، جان چھڑائیں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، بھاگیں گے وہ لوگ جو اپنی پیروی کی دعوت دیتے تھے. من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے شرک میں اور اس قسم کی چیزوں میں. ورعب العذاب، اور عذاب کے خدا کو دیکھیں گے. وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے درمیان کے جو رشتے ناتے تھے ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور جن لوگوں نے ان کی کہنا مان کے شرک کیا. لو ان لنا کرۃ،
بولیں گے کاش ان لنا کرتن، ایک مرتبہ ہم دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں، فنتبرأ منہم، ہم ایسی بیزاری کا اظہار کریں تم سے، کما تبرؤ منا، جیسے آج کے دن تم ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو، جیسے تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہم ایک مرتبہ دنیا میں چلے جائیں نا تو ہم تمہیں بھی اسی طرح چھوڑ دیں گے۔ کذالک، لوگوں ایسے ہی ہوگا، یریہم اللہ، اللہ انہیں دکھائے گا، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، شدید خواہش، شدید امید جو پوری نہ ہونے والی ہو، حسرت وہ ان کے دلوں میں ہوگی، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ خارجین سے پہلے جو بال آئے ہیں نا، یہ تاکید کے لیے، وما ہم بخارجین، ہرگز نہیں نکلیں گے، وما ہم بخارجین، کبھی بھی خارج نہیں ہوں گے، من النار، جہنم سے۔ اچھا، باقی کل